گزارش کروں گا ولی ابن ولی پربردہ ولایت آستانہ علیہ چورا شریف کے بزرگوں کی نشانی، میرے اور آپ کے دل جانی حضور حضرت علامہ الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد سید شبیر علی شاہ صاحب الگیلانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ ہم سب سے ہم کلام ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق، حق جانیان، آستانہ علیہ چورا شریف زندہ آباد، آستانہ علیہ بغداد شریف زندہ آباد۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فی مقام ثانی ولا سوف یعطیک ربک فترضی۔ قال رسول اللہ خیر الناس من ینفع الناس، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بے شک یوں سمجھ لیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ میرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ کے وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی زندگی بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی زندگی بھر بھی نہ پا سکا۔ اللہ جہاں پہ نعت خوان حضرات جو ہیں وہ عمر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کچھ حضرات پھر غلط معنوں میں اسے لے لیتے ہیں۔ لفظوں کی نشتر بازی جب شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، جو میرے سامنے جو موقع کمنٹ میں بعض میں کرنا ہوا تو پہنچ گئی، ہم تو جیتے ایک دنیا میں تیرا نام رہے۔ تو یہ لفظوں کے جو ہیر پھیر ہوتے ہیں یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ایک قومہ لگنے سے حضرت آپ کو تو پتہ ہے استاد ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ کہتا ہے جو کہتا ہے
36 سال کا یارانہ تھوڑا نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں واس مجھے بھول گیا ہے، یہ حیدر شاہ صاحب کے کلام نے وہ سارا کچھ وہ بھول گیا۔ پرانے زمانے میں مشین کا دور نہیں تھا، اس وقت آنکھ سے پرکھنے کا دور تھا۔ تھوڑی سی باتیں محبت کی آپ کو سناؤں گا، بڑا خوبصورت ایک گلدستہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ ان میں 2 لوگ ہوتے تھے، ایک آنکھ سے پرکھتے تھے قیمتی چیز کو، سب سے قیمتی چیز تو زر ہے، سونا، مگر اس کی اصل بھی یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکلتا ہے جہاں سے کولا نکلتا ہے، پہلے کالا ہوتا ہے، سونا ایسے نہیں ہوتا جیسے ہے آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جب یہ خام سونا ہے تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ کوئلہ ہے یا سونا ہے۔ پھر ایک ایسی محبت کی بھٹی ہوتی ہے، سمجھتے جانا میرا لفظ، اس کوئلے کو ڈالتے ہیں، اس کو اتنی محبت کی آنچ دیتے ہیں کہ وہ بالکل جل جاتا ہے۔ اس عشق کی بھٹی سے جب وہ نکلتا ہے نا، اپنی ہستی کو مار کے گم کر کے، اپنی ہستی کو مار کے گم کر کے، وہ آتش عشق کو برداشت کر کے تو جب باہر نکلتا ہے تو پھر وہ سونا ہوتا ہے، پھر وہ سونا بنتا ہے۔ جیسے علامہ نے کہا نا کہ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روکی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدی پاتا ہے۔ اور کسی مقام پہ تو عاشق نے یوں کہا تھا کہ مدتوں روتی ہے چشمے حسرت اہل چمن، مدتوں روتی ہے چشمے حسرت اہل چمن، سال ہا رہتے ہیں تر دیدہ چرخ کفن، تب کہیں پیدا ہوتا ہے جا کے ایک نخل گل بدن، تب کہیں پیدا ہوتا ہے جا کے ایک نخل گل بدن، با یزید اندر خراسان یا ویسا کرم۔ تو جو زر کو پرکھنے والے لوگ تھے ان کے پاس ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہوتا تھا، سیاہ رنگ کا پتھر ہوتا تھا۔ آپ نے وہ نام تو سنا ہوگا مگر اس کا تعارف میں کرا رہا ہوں۔ سیاہ رنگ ایک بڑا خوبصورت پتھر ہوتا تھا، حجر سنگ ہوتا تھا، وہ بڑا ملائم ہوتا تھا، پلین خوبصورت، بڑا زبردست قسم کا خوبصورت کالے رنگ۔ اسے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ اسے کہتے تھے کسوٹی۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے کسوٹی کہتے تھے۔ اور وہ پتھر عام نہیں ہوتا تھا، وہ سرگروں نے اپنے پاس رکھا ہوتا تھا، چپ کر کے چھپا کے صندوق کھولتے تھے، اسے وہ نکالتے تھے اور وہ سونے کی 3-4 لکیریں اس کے اوپر ایسے لگاتے تھے، بتا دیتے تھے یہ اصلی ہے یا نکلی ہے۔ اسے کہتے تھے کسوٹی، یہ اصلی ہے یا نکلی۔ نقل کا بھی رواج ہے نا، تو ایک کسوٹی ہوتی ہے جس کے اوپر بار بار نہیں کسا جاتا، ایک ہی دفعہ پرکھا جاتا، ایک ہی دفعہ بس۔ یہ جو لفظوں کے ہیر پھیر ہیں ان میں بڑے بڑے لوگ مار کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پٹ جاتے ہیں کہ لفظ منہ سے کیا نکال دیا۔ عربی زبان کا دامن بہت وسیع ہے مگر کسی مقام پہ آ کے اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ کسرہ کی بجائے زمہ چلا جائے اور زمہ کی بجائے کسرہ آ جائے تو کفر لازم ہو جائے۔ جیسے کہا تھا نا میاں صاحب نے کہ ایک نکتہ ایک نکتی یارا، ایک نکتہ ایک نکتی یارا، میں نو نکتے تو ڈرا گیا، مجرم دا نکتہ مت کے تے محرم دے سنا۔ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ نکتہ لگ جائے 10 بن جاتا ہے، نکتہ لگ جائے 100 بن جاتا ہے، نکتے بڑھتے جائیں پتہ نہیں کیا کیا بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے
علم العداد والے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی عدد ہے تو وہ نقطہ ہے. بولے شاہ نے کہا کہ ایک نقطے وچ گل بس یہ سمجھ پڑا. تو یہ لفظوں کے ہیر پھیر ان میں ایسا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، ابہام پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس بغض میں یہ بات کر گیا ہے، کس بغض میں یہ بات کر گیا ہے. ایک مسلک کے ایک عالم تھے، کسی مسلک کے، کراچی کے رہنے والے تھے، بڑے مشہور تھے. اس وقت کراچی بڑا امن کا گہوارہ ہوتا تھا، امن کا گہوارہ. کسی دوست نے بازو پکڑا بھی چلو جا کے کسی چھپ کے کسی جگہ پہ ان کی گفتگو سنتے. بیٹھ گئے. اب ذرا دیکھیں کہ لفظوں کے ہیر پھیر میں کیا زہر بھرا ہوا ہے. علامہ لاہوری کلندر یہ سب سے پہلے لفظ میرے دادا جی حضور نے بولا تھا، پیر حیدر شاہ بادشاہ کالی چادر والی سرکار، سب سے پہلے انہوں نے یہ لفظ بولا تھا جو آج زبان خاص و عام. مگر جہاں تک میری عقیدت کا تعلق ہے میں انہیں مرشد افکار کہتا ہوں، اپنا مرشد افکار کہتا ہوں. آپ نے فرمایا نا کہ وہ پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ لفظ زمینہ تھا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول. بس بڑے غور سے سمجھنا ان میں کیسا زہر بھرا ہے اس بندے نے. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول. بس یہ علامہ کا کلام ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. ایک اس شخص کا کلام ہے جو میں یہ کہوں گا کہ صاحب حضوری تھا. اب اعتراض اٹھے گا تو کیا حضور کسی کے محتاج ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا تیری رحمت کا کیا ٹھکانا. وہ اگر کسی بھٹکیوں کا راستہ دکھا دیں، اگر کسی کے گھر میں تشریف لے آئیں، کسی مسجد میں آ جائیں، کسی کچی کلی میں آ جائیں، چلتے چلتے کسی گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیں، تو مختاری کسے کہتے ہیں؟ مختاری کسے کہتے ہیں؟ اور مختاری کیا ہے؟ جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے، یہ مزاج عشق رسول ہے. اب یہ تو سرکار کی مرضی ہے. مختاری کسے کہتے ہیں؟ اور پھر خالی مختاری بھی نہیں، خود مختاری، مختار عام، خاص بھی نہیں، مختار عام. جیسے جی چاہے، جب جی چاہے، جو جی چاہے. تین شکیں علماء بتاتے ہیں نا، جو جی چاہے، جب جی چاہے، جیسے جی چاہے ایسے کر دے. اب مشہور حدیث فرمان رسول، نماز 5 فرض کسی کی جرات نہیں، سنتوں کی ایک وقت خاص، وقت تنگی میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے، فرض نہیں چھوڑ سکتا. کیوں جی مولانا؟ اس کے اوپر فقہا کا فیصلہ ہے. آواز میری بڑی دور جا رہی ہے. بریڈ فوڈ سے تو میں ویسے بڑا ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں. جہاں پہ علماء کا ایک مرکز ہے، پیروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو ویسے ایک طوفان آیا ہوا ہے، ہڑ آیا ہوا ہے، پیروں سے نہیں ڈرتا میں. اب کسی کی جرت نہیں کہ اس میں کوئی تخصیص کرے. رحمان رحیم مانوی لحاظ سے ایک ہے، رحمان سب کے لیے، رحیم کسی کسی کے لیے. صوفی یہ کہتا ہے نا، رحمان سب کے لیے، رحیم کسی کسی کے لیے. صوفی کا یہی مسئلہ ہے. صوفی حضرات یہی کہتے ہیں، اسی کا رگڑا لگاتے ہیں کہ تو خاص ہو جا تاکہ وہ تیرے لیے رحیم ہو جائے. اب جیسے جی چاہے نماز فرض حالت تنگی میں نوافل چھوڑ سکتا ہے، سنت چھوڑ سکتا ہے، مگر فرض نہیں چھوڑ سکتا. کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا. کوئی اس کی صورت نہیں ہے چھوڑنے کی. مگر جب بارگاہ مصطفی میں پہنچے تو اگر آقا کہہ دیں کہ تو 3 پڑھ لیا کر، 3 پڑھ لیا کر. مجھے ایک صحابی بتاؤ کہ عرض کیوں حبیبی یا رسول اللہ
ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس نے کون سا کمال کیا ہے کہ ہمارے لیے 5 اس کے لیے 3؟ حدیث شریف ہے، غلط نہیں کہہ گیا؟ یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ لوگ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، سو جاتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، اور یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا قصور؟ ہم 5 پڑھے اور اسے 2 کی معافی ہو گئی، 3 کی معافی ہو گئی۔ یہ جو شخص بیٹھا ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن قحافہ۔ میرے مصطفیٰ نے کہا یہ صدیق ہے، اور خالی صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ اب دوسروں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے کون سی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، نقطہ اعتراض تھا، جانے فدا کرنے والے لوگ تھے، مسئلے مسائل پوچھنے والے لوگ تھے۔ ہم نے کون سی غلطی کی؟ کون سا ہم نے خطا کی؟ کون سی غلط بیانی؟ نعوذ باللہ حاکم بدار۔ سرکار نے کہہ دیا، سب نے سر جھکا کے کہہ دیا۔ ابو بکر صدیق، آگے خطاب کا بیٹا عمر، فاروق اعظم، فاروق اعظم، خالی فاروق نہیں، فاروق اعظم، سب سے بڑا عدل و انصاف کا پیکر، سب سے بڑا عدل و انصاف کا پیکر۔ 4 صحابہ بیٹھے ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، مولا مرتضی، شیر خدا۔ یہ دوسری بات، علی مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مجھے شائبہ لگ جائے تو بتا دینا، نسیان ہے تھوڑا سا۔ علی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب دیکھو مانگنے والے نے کیا مانگا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حبیبی یا رسول اللہ، علی یہ کہتا ہے کہ علی کی ذوالفقار حیدری ہو، اور وہ میدان کارزار ہو، اور علی کی تلوار۔ یہ چاہتا ہے مصطفیٰ کا، اسی کا تجھے اجر ملے گا۔ آگے عثمان کیا چاہتا ہے؟ حبیبی یا رسول اللہ، احد کا پہاڑ سونا بن جائے، زر بن جائے تو میں بیٹھ جاؤں اور اسے اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دوں، اسی میں زندگی تمام ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا جا، اسی کا تجھے اجر ملے گا۔ عمر کیا چاہتا ہے؟ بول، مانگ۔ مختار ہے جو کہہ رہا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حبیبی یا رسول اللہ، دنیا کائنات کے اندر ایک تخت ہو، اس کے اوپر آپ کا غلام بیٹھا ہو، لفظوں کا تھوڑا سا ہے آگے پیچھے ہو گئے، تو دنیا کائنات میں عمر یہ چاہتا ہے کہ انصاف کا، عدل کا ڈنکا بجا کے رکھ، عدل و انصاف کا ڈنکا بجا کے رکھ۔ سرکار نے فرمایا جا، مل گیا۔ آگے سر جھکائے ہوئے ایک بزرگ بیٹھا ہوا، بزرگ میں عمر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ایج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، سارے 2 زانو بیٹھے ہیں، مگر وہ بزرگ 4 زانو بیٹھا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، کونی ماری بھی 2 زانو ہو کے بیٹھ۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ میرے رسول نے کہا اسے بیٹھنے دو، اس نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے، جیسے جی چاہے بیٹھے، اسے مت چھیڑو۔ ابو بکر، لبیک یا رسول اللہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب دیکھو کیا مانگتا ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حبیبی یا رسول اللہ،
نظر تو الی وجہ رسول میری نظریں ہوں آپ کا چہرہ ہو قیامت تک دیکھتا رہو. اب مختاری کس کو کہتے ہیں؟ جیسے جی چاہے نوازتے ہیں. کسی کے گھر میں آ جائے, کسی کو گاڑی میں مل جائیں, کسی کو جہاز میں مل جائیں. مختاری کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق ہے, ہم نے کون سی غلط بیانی کی ہے. عمر فاروق اعظم ہے, ہم نے کون سی ناانصافی کی ہے. عثمان سخاوت کا پیکر ہے, غنی ہے, غنی ہے. اب چاہیے جو کہ ہم نے کون سی کنجوسی کی ہے. نبی نے کہہ دیا تسلیم کر لی. علی شیر خدا ہے, حل عطا ہے, مشکل کشا ہے. اب انہوں نے نہیں کہا, ان میں سے کسی نے کہ یا رسول اللہ میں خطاب کا بیٹا وہ ہوں جس کا نام لے کے میں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی. نہیں, میرے رسول نے انعام کر دیا. سب نے تسلیم کر لیا. اب سب کے اوپر 5 فرض. تو ٹھیک ہے 3 پڑھ لیا کر. اور مختاری کس کو کہتے ہیں؟ سوچ پڑ گئی, خیال آ گیا ذہن میں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ 5 ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ 2 چھوٹ گئی. نماز رب کی, فرض رب کا. اب مصطفیٰ کریم تخفیف کر رہے ہیں اس میں. اللہ کے نبی مختار کل جب پوچھا گیا کہ حاج ایک فرض یا 2, آپ کے اور میرے آقا نعمت نے کیا ارشاد فرمایا؟ 1. دوسری دفعہ پوچھا خاموشی, تیسری دفعہ پوچھا خاموشی. زبان مبارک جس کے متعلق اعلیٰ حضرت کہیں, وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سر. اللہ اکبر. وہ کن کی زبان ہلی جس زبان سے خدا بولتا ہے, جس زبان سے خدا بولتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ علیہ چورا شریف. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب جملہ 1 کہا, جملہ 1 کہا. ایک مجدد سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اور اس مجدد سے پوچھتے ہیں کہ مجدد اعظم ہے. دنیا کائنات مجدد الفسانی کے نام سے. اب کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو اس لیے مانا کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم کا رب. آگے چلو مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سوال ہوتا ہے رب کی عبادت کرتے ہو کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ کیا جواب دیا میرے مولا مرتضیٰ نے؟ اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ وہ رزق دیتا ہے, پانی دیتا ہے, زندگی نہیں. میں نے دیکھا, میں نے سوچا, میں نے سمجھا, اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میں نے اس کو عبادت کے لائق پایا. میں نے اس کو عبادت کے لائق پایا. وہ زبان کن والی ہلی. 1 خاموش حبیبی یا رسول اللہ. 2 خاموش. 3 خاموش. جب وہ کن کی زبان ہلی تو کیا ارشاد فرمایا کہ اگر 2 کہہ دیتا تو 2 فرض ہو جاتے. فرض تو رب کی ہیں, فرض تو رب کا جو امر ہے وہ ہے. بات بڑی پیاری ہے. آپ مصطفیٰ خاموش. حدیث پاک فرمان رسول مقبول, مخبر صادق, جس کی زندگی کی ہر خبر سچی. یہ تو اعتراف مکے کے ان لوگوں نے بھی کیا تھا نا جو مانتے ہی نہیں تھے. اور پہلا جو عہد لیا گیا تھا, پہلی جو گواہی دی گئی تھی, میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں, سوچتا ہوں کہ یہ کیسی گواہی تھی. اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, سب کو اکٹھا کیا اور کہا مجھے جانتے ہو؟
مجھے جانتے ہو؟ استاد یہ مکرم فرماتے تھے، شیخ الحدیث مفتی محمد اشرف سیالوی فرماتے تھے راہ جانتے کا لفظ کہا ہے، مانتے کا لفظ نہیں کہا. جانتے ہو، بولو میں کون ہوں. اب سب نے گواہی دی کہ تو سچا ہے، سب نے گواہی دی کہ تو امین ہے، اپنے وعدے کا پکا ہے، اپنی بات کا سچا ہے. تو کہا ایک فرض، 2 نہیں 3 نہیں، فرض رب کا، بول مصطفیٰ نہیں. تخفیف ہو گئی، ایک فرض. فرمایا اگر میں 2 کہہ دیتا تو 2 فرض ہو جاتے، اگر 3 کہہ دیتا تو 3 فرض ہو جاتے. ہر سال اگر کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، مگر میں نے آپ کے لیے اس میں تخفیف کی ہے. چلو جو بات کر رہا تھا لفظوں کا ہیر پھیر، عربی کے زبان کا دامن بڑا وسیع ہے. اب ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، یہاں پہ عمر کا لفظ نہیں کہنا کہ کوئی عمر بھر بھی نفاس بنے، لفظوں کا ہیر پھیر بنتا ہے. کئی نعتوں کے کلام کے اندر، نعتیہ کلام کے اندر لکھنے والوں نے چھوڑا تھا، ایسا بغض ڈالا ہے کہ طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. ہم ہاں ہاں واہ 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 بھی کہتے ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں کی بات، ایک نعت پڑھی جا رہی تھی، اس میں ایک لائن پڑ گئی، جو تیرا غدار صدیق. اب نعت والے جھوم رہے ہیں. بوڑھا آدمی بابا بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت جی یہ قوما آگے لگاؤ تو کیا بنے گا، پیچھے لگاؤ تو کیا بنے گا. یہ لفظوں کا ہیر پھیر، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. لفظوں کا ہیر پھیر پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے گیا، کدھر کا کدھر لے گیا. جو بات بتا رہا تھا کہ علامہ اقبال والی کو مزے کی بات ہے، مجھے یاد آ گئی، دوبارہ پھر پیچھے نہ رہ جائے، کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس. علامہ کیا کہتے ہیں کہ صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس. سارا سامان لے آئے ہو، سارا لے آئے ہو، گھر میں کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہو. جی چھوڑ کے آیا ہوں. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول. رسول تو سامنے بیٹھا ہے، رسول تو سامنے بیٹھا ہے. تو اب تجدید چاہیے تھی کرنی کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، تو کہہ رہا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. تو آنکھ بھی وہ ہے جو نظارہ کرتی ہے. میری آنکھ جب تک بند تھی وہ نظر میں نور جمال تھا. گھر چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول. اللہ اور اس کے رسول کو جدا نہیں کیا. جہاں اللہ وہاں رسول، جہاں رسول وہاں اللہ، جدا نہیں ہو سکتا. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. بات لمبی لمبی ہے، میں ایسے تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوں. صدیق کے لیے خدا، اس کا رسول بس. اب ذرا وقت کا اور ان بے ایمانوں کا بغض دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. سوچ رکھنا پڑے لکھے بیٹھے ہوئے، یہ بڑا سخت کلام ہے. اس میں وہ کیا بغض بول رہا ہے. پروانوں کو کہہ دو محفل سے نکل جائیں. سمجھنا آپ بغض کا ڈنگ کہاں مارا. پروانوں کو کہہ دو محفل سے نکل جائیں. اب ذرا آگے والا غور کر رہا جملہ، شمع معصوم ہے. شمع معصوم ہے، بدنام ہوئی جاتی ہے. ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں واہ واہ. میں نے ساتھی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اٹھ چلے جیسے. بدل یہ کیا بک رہا ہے، کیا بک رہا ہے جی. ساتھیوں ہر آدمی کی اپنی پہچان، مگر سب سے بڑی کسوٹی جو ہے وہ ہے عقیدے کی. اس کے میزان کے اوپر برابر ہے، اوزان کے اوپر برابر ہے، تو پھر ہمارے سر کا تاج ہے وہ. ہم اس کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہیں، مگر عقیدے کا تو ذرا ہیرا پھیری ہے
تو اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. کیا واسطہ ہے اس کے ساتھ؟ کوئی واسطہ نہیں اس کے ساتھ. اور پھر چلتے 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 کس دربار میں پہنچا, کس درگاہ میں پہنچا, کس دربار میں پہنچا کہ جہاں پہ ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 صحابہ. غلط تو نہیں کہہ گیا؟ حجت الوداع کے موقع کے اوپر اونٹنی کے اوپر چڑھ کے میرے اور آپ کے آقا نے خطبہ دیا. ذرا دیکھیں اس کے اوپر غور کریں تھوڑا سا. بڑی مزے کی باتیں ہیں. صرف یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا غور کرو. اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے پوری کائنات کا رسول, اللہ کی ہر مخلوق کا رسول, جو چیز تخلیق ہوئی اس کا رسول. متفق کا فیصلہ یہی ہے, ہر ایک کا رسول جو تخلیق ہو گئی اللہ کے بعد اس کا رسول, اللہ کا محبوب باقی سب کا رسول. اسے آگے نہیں چلاتا میں. اللہ کا محبوب سب کا رسول. اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کروں گا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں نہیں کہہ رہا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جہاں محبوب اور محب کی بات ہوتی ہے تو پھر میرا تیرا والا معاملہ نہیں رہتا, مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. دلیل میرے اللہ نے کیا کہا, اے میرے محبوب کل. کل لفظ کل کہاں بولا جاتا ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے, کام رہا ہوں. یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں کلندر میرے سامنے. لفظ کل کہاں بولا جاتا ہے؟ اس کا دیسی سا ترجمہ آسان سا کیا بنے گا؟ سامنے بیٹھا ہوا ہو, حدود و قیود ختم ہو جائے اور اعتماد کامل ہو. اعتماد کامل ہو, یقین کامل ہو, اعتماد کامل ہو. پھر کل کہا جائے گا. کل تو کہہ دے. تو کیوں نہیں کہتا؟ تو مالک ہے نا. تو کہہ دے, تو مالک ہے, تو کہے. کہا نہیں, میری وحدانیت کی گواہی صرف ایک دے گا. دنیا کائنات کی ہر موقع کی گواہی دو دیں گے, مگر میرے ایک ہونے کی گواہی میرا محبوب دے گا. تو کہہ دے. حج کو جاتا ہے, میرے لیے ٹوپی لے آنا. کیسی ٹوپی لوں؟ جیسے تیری مرضی ہو, جو تجھے پسند آ جائے وہی لے آنا, جو تجھے پسند آ جائے. اب پسند کی طرف ذرا چلے, پسند کی طرف. ساری زندگی راستے میں کانٹے بچھائے, ساری زندگی راستے میں کانٹے بچھائے, اذیتیں دی, تکلیف دی. کون سا حربہ ہے جو نہیں اختیار کیا؟ میرے اور آپ کے آقا نے جہالت کا باب کہا. دنیا ہے قیامت تک ہر بندہ ابو جہل ہی کرے گا, اسے کوئی نام نہیں پکارے گا, پتہ ہی نہیں ہے نام کیا ہے. تو اگر پکارنا بھی پڑے تو پھر ناف کے لحاظ سے آگے لفظ واو لگانا پڑے گا. پھر آگے لفظ واو لگانا پڑے گا. مولوی صاحب ساری زندگی کانٹے بچھائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ساری زندگی پتھر مارنے والا ہو, کانٹے بچھانے والا ہو, تو اس کے لڑکے کو وہ اس نے مڑے کی بندہ ہے بھی بہت چنگا لگ رہا. ساری زندگی کانٹے بچھائے, پتھر مارے, کون سی اذیت نہیں دی. اکرمہ کس کا بیٹا تھا؟ ابو جہل کا بیٹا. دامن رسول میں آیا, دامن رسول میں آیا, رحمت نے بڑھ کے گلے سے لگایا, راوی حدیث بنا. حدیث کا راوی ہے نا, کسی نے 17 لکھی ہیں, کسی نے 27 لکھی ہیں. اب اس میں مجھے نہیں پتا, آپ کو بتاؤں گا. مولانا صاحب نے پوچھے. ساری زندگی راستے میں کانٹے بچھائے, ساری زندگی اذیتیں دی, مگر کہا کہ یہ پسند ہے, یہ محبوب کو پسند ہے. دریاؤں میں پھینکا, پتھر مارے, یہ میرے رسول کو پسند ہے. کہا کہ تو کہہ دینا. تو کیوں نہیں کہتا؟ اس میں میرے استادوں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہوتی ہیں. اللہ اللہ, 3 چیزیں.
مفتی اعظم محمد حسین. 3 چیزیں، 3 حکم. ایک حکم استاد کا، مالک کا، یہ حکم. ایک ہے کسر نفسی، ایک حکم ہے کسر نفسی. ایک بے ادبی. حکم یہ ہے کہ مالک کہہ دے کہ یہ گستاخ ہے، یہ جاہل ہے، یہ حکم ہے. استاد نے تصدیق کر دی، اب تو کہہ سکتا ہے کہ استاد نے کہا ہے. اب کسر نفسی کیا ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کے تعجب کی جائے. 7 سال پڑھا، 10 سال پڑھا، 40 سال 50 سال دور حدیث پڑھایا، تو منبر پر بیٹھ کے یہ کہنے لگا میں پڑھا ہوا ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ کسر نفسی ہے. کیا ہے؟ کسر نفسی ہے. وہ کہتا ہے تو کہتا ہے، تو نہ کہنا کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. مثال اس کی سادی سی آپ کی نظر کر رہا ہوں. ایک درویش کی بات آپ یاد رکھیں گے. صبح کا وقت ہوا، ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بچہ نوجوان، ڈگری لی اس نے، بڑی بڑی ڈگریاں لی. ڈگریاں تو ملتی ہیں نا، بڑی بڑی ڈگریاں لی. وہ اٹھا آنکھ ایسے سمجھتے ہیں بڑے ہرسن نے جڑے مسلح پر بیٹھے تھے ماڑی گل کوئی نہیں ہونا یہ اور تو سنگی سمجھا سا میں چنگی طرح تو پھر بڑے مسلح تے بیٹھے سن. بڑے رنگ بھی جانڈے ہو نا آسن بڑے ہی ہوں جوان کرنا نا یار. بڑے مسلح تے بیٹھے سن. یہ تھاڑی گل ہے جی کوٹلی علاقے نے مسلح پر بیٹھے سن. بڑے بڑا سگی نہ ٹائم سی تو بڑیڑا آخیا ہاتھ اٹھائے نے دو سانو بیٹھے نے، میرے اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، میرے اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، میرے اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، تو کار سازیں رحیم کریم ہے، میرے اللہ میں بڑا گناہگار. ڈگری والا بیٹا اٹھا، دل میں تڑپ اٹھی. باپ کا وہ جو جذبہ تھا جوش مارا اس نے، بھاگ کر شیخ کی خدمت میں گیا، مفتی کی خدمت میں گیا. مولانا ناشتہ نہیں کیا، بریک فاسٹ نہیں کیا، پریشان ہوا. میرا معزز و محترم باپ، واللہ میں قسم سے کہتا ہوں، خود مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا میں گناہگار ہوں. خود مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا میں گناہگار ہوں، اقرار کر رہا تھا. تو میں نے سنا کہ وہ بہت بڑا گناہگار ہے. اب کیا جواب ملے گا؟ اپنے ایمان کی خیر منا، اپنے ایمان کی. مولانا وہ خود کہہ رہا تھا. اور فتویٰ کیا ملے گا؟ وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، اسی کا کہنا ہی کمال ہے. وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، اس کا کہنا ہی کمال ہے. وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، تو نہ کہنا، تو نہ کہنا. اس کا کمال اسی میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، اس کا قرب اسی میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے. تیرا قرب اسی میں ہے کہ تو نہ کہنا، سنتا جا اور اپنے ادب کی منزل کو طے کرتا ہے. تو نہ کہنا. وہ کہتا رہے مدینے کے اوپر منبر کے اوپر بیٹھ کے میں تم جیسا بشر ہوں. بہت بہت وہ کہتا رہے، اس کا قرب اسی میں ہے اور تیری پناہ اسی میں ہے کہ وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، تو نہ کہہ بیٹھنا، تو نہ کہیں کہہ بیٹھنا. ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. مشہور حدیث ہے، سب کے سینوں میں ٹھاٹھے مار رہی ہے یہ حدیث. تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا. گزرنے والے گزر رہی، ایک چٹائی ہے بچھی ہوئی ہے، 14 طبقوں کا مالک و والی اس کے اوپر بیٹھا ہے. چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. چٹائی پہ بیٹھا ہوا تو نظر آ گیا، مگر عرش پہ بیٹھا ہوا نظر نہ آیا. بھیڑیں چراتا ہوا نظر آ گیا، بکریاں چراتا ہوا نظر آ گیا، براق کو بھگاتا ہوا نظر آیا. نعرہ رسالت، شہزادہ چورا شریف زندہ باد. حلیمہ کی بکریاں چراتا ہوا نظر آیا، وہ اپنے دل میں رکھ لیا، مگر براق کو بھگاتا ہوا نظر نہ آیا. حلیمہ سے باتیں کرتا ہوا نظر آ گیا، مگر موسیٰ کلیم سے ہم کلام ہوتا ہوا نظر نہ آیا. فرشیوں سے بات کرتا ہوا نظر آ گیا، مگر یہ سوچو کہ عرشیوں سے بات کرتا ہوا نظر نہ آیا.
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آئے دیدہ کور کو کیا نظر ہے, آئے کیا دیکھے. وہ ایک مثال میں نے دیتا ہوں اکثر, گزرنے والے گزرے بس 5-10 منٹ. ایک مدے کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا ساتھی گزرے نا, یہ ماڑے گرائن میں کی طرح تھوڑا جا سمجھا لوں. انہیں آخر یارا گرمی بڑی در چک سواریوں گزرنے پہ یارا دے تو اینکا چاہیے نا, تھوڑی اینکا چاہیے نا. وہ جیڑی جیڑی پسند آئی نو لائی نہیں. اللہ اللہ حسنا وہ جیسا کرتے نو دا کہ مارو دے چڑھیا پر کالا یارا, تو بھی آخر دے چڑھیا پر یارا پیلا, تیری آہو نیلا. وہ جھگڑا پہ گیا چوکھا سارا. تو ایک اللہ والے کو گیا تو اس کا کیا اینک لاؤ, اینک لاؤ, اینکا نے مارے ہو, اینک لاؤ, اینکا لاؤ. اتارو یہ دوری کی اینکیں, حضوری کی اینک ڈالو, قرب کی اینک ڈالو. اس اینک کو اتار دو. جب یہ اینک اتر جائے گی تو جیسے کہ پھر وہ پیر وارث شاہ صاحب نے کہا تھا نا مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا, مثل بشری ہے حس اولا, مثل بشری ہے حس اولا, جویں قرآن تے چولا. مثل بشری ہے حس اولا, جویں قرآن تے چولا. متا ہوگی یو اکھ پھولا, پٹا پڑوال کیا پوچھ رہے. اتھائیں بشر سڑ میں دے, اتھا حق نال مل میں دے, دماغاں کو چکر دے دے, ہے الٹی چال کیا پوچھ رہے. اتھائیں بشر سڑ میں دے. بشروں میں بیٹھ کے وہ بشر ہے, مگر پھر بھی وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جیسا ہے. اس میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, آسان سی سلیس سی بات. چاچے کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے باپ کے بعد, تو باپ وہ بھی تو چاچے کا مرتبہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد, مگر باپ کا ایک اپنا مرتبہ ہے, چاچے کا اپنا مرتبہ ہے. چاچے کے بعد باپ کا, چاچے کا مرتبہ ہے باپ کے بعد. یہی ہے, وہ بمنزل ہی چچا ہوتا ہے. مگر ذرا دیکھیں, ایک دعوت فکر میں دے رہا ہوں کہ سرکار عباس مکے کا آخری مہاجر ہے, آخری مہاجر, اور میرے رسول کا سگا چچا ہے, اور پھر میرے رسول کا مشیر بھی ہے کہ اگر ابو سفیان کی حویلی کو دارالامن بنا لیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. مشورہ بھی دیا, اور زندگی کا ایک اشارہ بھی بتا دو کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت عباس نے لفظ بیٹا استعمال کیا ہو. ایک واقعہ, ایک حدیث بتا دو, کسی کو یہ لفظ بھی نہیں کہا, بلکہ جب بھی کہا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ابن اخی نہیں کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے بھی نہیں کہا, خود اپنا بیٹا بھی نہیں کہا. اب مصلی پہ بیٹھا ہے, مثل بشری ہے حس اولا, تو لباس بشریت پہن کے عالم بشریت کے لیے وہ امام بن گیا ہے, ہادی و رہنما بن گیا ہے. اب جو دے رہا تھا, مثال دے رہا تھا, عرض کر رہا تھا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اپنی اپنی آنکھ گزرنے والے گزرا, کہا چہرہ مبارک ٹھیک نہیں ہے, یہ سب کو پتا ہے. میں نے اتنی بات کہوں گا, آگے نہیں بڑھوں گا. اب ایک اور گزرا, عشق کا ستایا ہوا, عشق کا ستایا ہوا, عاشقوں کا امام, جس جہاں سے عشق جنم لیتا ہے. کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا. کیا جہاں سے عشق جنم لیتا, اور کہا تھا نا کہ علم ہے ابن الکتاب, علم ہے ابن الکتاب, اور عشق ہے ام الکتاب. عقل کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے طلب شوق بھی ہے, لذت دیدار بھی. اب عشق کا ایک امام, اس کی اپنی آنکھ دیکھا تو کیا کہا, بڑا خوبصورت چہرہ ہے, ایسا دیکھا ہی نہیں ہے, ماں نے جنا ہی نہیں ہے, ماں سے وجود میں نہیں آیا, جو تھا وہ کہہ دیا. کہ پاس بیٹھے والے نے کہا اس کی بھی تصدیق, اس کی بھی تصدیق, ماجرا کیا ہے, اس کی بھی تصدیق, اس کی بھی تصدیق. مصدق ہے, تصدیق کر رہا ہے, اس کی بھی اس کی بھی. توجہ کی میرے آقا نے فرمایا
راز یہ ہے کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس نے بھی ٹھیک کہا، اس نے بھی ٹھیک کہا، پھر تصدیق کر دی۔ ماجرا یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور کیسے دیکھا کہ میں تو مثل آئینے کے ہوں، مثل آئینے کے ہوں، جو دیکھے گا اسے اپنا آپ ہی نظر آئے گا۔ علامہ نے کیا کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ایسا آئینہ کہ نہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ میری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ اب جو حدیث شریف تو پڑھی تھی، مگر جو آیت مبارک پڑھی تھی اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھا کے ختم کرتا ہوں، گھڑی کا سوال ہو گئے۔ اللہ نے سورہ والضحیٰ حضرت نے پڑھی تھی، میں بڑا جھوم جھوم کے سن رہا تھا، یہ اول سے لے کے آخر تک میرے مصطفیٰ کی تعریف، ثنائے مصطفیٰ، اول سے لے کے آخر تک پوری سورت جو ہے ایک آیت کے اوپر گھنٹوں کا واز درکار۔ گھنٹے ختم ہو سکتے ہیں، لمحے ختم ہو سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ آج کیلکولیٹ کر رہا تھا، ایک واقعہ مجھے بڑا پسند آیا، بڑی دور کی بات ہے، کسی بچے نے کیلکولیٹ کیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام جو ہے وہ محمد کا ہے۔ عقل دنگ ہو گیا، دیکھ لینا، کلک کر لینا اس کو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد کا ہے۔ اور کہا تھا کہ محمد محمد پکیندیاں گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی۔ بابا فرید نے کہا تھا نا محمد محمد پکیندیاں گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھورے ڈاچیاں دے چمیندیاں۔ اب کیا کہا، کیا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب 3 پوائنٹ بنتے ہیں، 3 سے 4۔ پہلا پوائنٹ کہ وہ بچہ تھا، معصوم تھا۔ آؤ اس کے اوپر ایک بات کر کے میں آپ کے نظر کرتا ہوں۔ بچے کو لائے، چھوٹے سے بچے کو، غور طلب بات ہے، چھوٹے سے بچے کو حافظ جی، پیر جی دعا فرمائیں، حافظ جی یہ بچہ لایا ہوں، اس کو قرآن حفظ کروا دیں، اس کو قرآن حفظ کروا دیں، اگر غلطی لگ گئی تو مجھے روک لینا، حفظ کروا دیں۔ پاس ایک لا گریجویٹ بیٹھا ہوا تھا تجھے حفظ کروانے کا، اسے ڈگری دعا لا کرا، اسے وکیل بنا، جھوٹ سچ بول کے روزی کمائے اپنی، اللہ ہر صلاح۔ اب آگے میں نہیں جاؤں گا اس کے آگے، جھوٹ سچ میں کہہ دیا، جھوٹ سچ بول کے روزی کمائے، کیا کرے گا؟ اسے انجینئر بنا دے، ٹوٹی ہو کے جوڑ دے، جوڑے ہو کے ٹوٹ دے، توڑ دے، اسے انجینئر بنا دے۔ اس نے کہا نہیں، حافظ جی واز کر رہے تھے، صاحبزادہ ساجد صاحب واز کر رہے تھے، ساجد محمود کو جلتی، تو نے کہا تھا کہ جو بچہ حافظ ہوگا وہ کتنے شخصوں کو بخشوائے گا، کتنوں کو بخشوائے گا جی؟ 7 پشتوں کو وہ بخشوائے گا حافظ، جو 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ ایک بندہ بشر ہو کے وہ حافظ ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، وہ 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ یہ ہے حافظ قرآن۔ تو جو صاحب قرآن ہے یہ تو حافظ قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے۔ یہاں آ کے ڈنڈی مار دی اور کہہ دیا کہ جی 7 کو حفظ کروائے گا، جب ادھر باری آئی تو پھر تاپ چڑھ گیا۔ اتنا تو مان، تجھ پہ میرے آقا کی عنایت میں صحیح چل آگے۔ آؤ اب لفظ معصوم کا تھوڑی سی جھلک دکھاؤ۔ صاحب قرآن کا تو سمجھ گیا، صاحب قرآن جسے چاہے جنت میں لے جائے، جسے چاہے کہہ دو جنتی ہے۔ سلام پھیرا، منہ ادھر تھا، سلام پھیرا تو منہ ادھر تھا۔ مسجد قباء میں جا کے دیکھو، جہاں سے داخل ہوتے ہو منہ ادھر، نماز کے اندر 2 رکھتے ہو ادھر، مسجد قبلتین دیکھی ہوگی سب نے۔ میں کھڑے ہو کے سوچنے لگا کہ چنگا یار امام سی وہ نماز ادھر شروع کی تھی جدھر مکائی سے آگے، اسا بھائی نہیں پیچھوں، کسی آگے نہیں بھی کیا کر رہے ہو پہ بابا جی، بزرگوں کیا کر رہے ہو پہ ادھر نماز نہیں تھی، ادھر جلیوں کھلی جاؤ، مسلح ادھر نہیں، مسلح کو چھوڑا ادھر آ گئے۔ اب ایک طریقت کی بات بتا دو، رستہ طریقت کا بتاؤں۔ علی کیوں گھوم گیا؟
क्यों घूमा? क्यों घूमा? अब क्या मेरे मौला मुर्तज़ा ने जवाब दिया, हबीबी मेरे साथ जो उस्मान खड़े थे ये घूम गए तो मैं भी घूम गया। उस्मान क्यों घूमे? या रसूलल्लाह मेरे साथ उमर खड़े थे, ये घूमे तो मैं भी घूम गया। उमर क्यों घूमा? बोल। हबीबी या रसूलल्लाह मेरे साथ सिद्दीक खड़े थे, अबू बकर खड़े थे, मंजूर नजर खड़ा था, ये घूम गए तो मैं भी घूम गया। मैं भी घूम गया, तुम क्यों घूमे? मुझे गर्ज क्या थी रकूब से, मुझे काम क्या था सयूद से, किसी नक्शे पाकी तलाश थी जो झुका रहा मैंने हाथ। अल्लाह अकबर। अब मासूम, एक बच्चा मासूम फौत हो गया, लफ्ज़ मासूम याद रखना, एक मासूम बच्चा फौत हो गया, अल्लाह ना करे फौत हो गया, अंदाज दुआ का बदल गया। मौलाना गलत हो तो जिम्मेदार, अंदाज दुआ का बदल गया। शाफी व मुशफ़्फ़ा, मेरे अल्लाह इसको अपने वालिदैन के हक में शाफी बना। शाफी किसको कहते हैं? शफा देने वाला, शफात करने वाला, शाफी बना इसको, शफात करने वाला बना। दुआ का अंदाज बदल गया, तरीका बदल गया दुआ का। वो मासूम जिसकी मासूमियत लिमिटेड थी, एक हद तक थी, वो हद क्रॉस कर जाता तो मैं मासूम ना रहता। मगर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो छोटा था, माँ की गोद में तो मासूम, मुसल्ले इमामत में तो मासूम, सारी जिंदगी मासूम, मासूम आया मासूम गया। अब वो मासूम फौत हो गया, दुआ का अंदाज बदल गया। अब क़यामत के दिन एक आलम दीन से ये मैंने बात सुनी है, बड़े मैं यकीन से कह रहा हूँ, क़यामत के दिन अब वो मासूम क्या कहेगा, मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन तो मुझे मिला दे, मेरे वालिदैन मुझे मिला। अब मोहब्बत का तकाजा है, वो मासूम तकाजा कर रहा है, रब्बुल आलमीन से तकाजा कर रहा है, अकरमुल हाकिमीन से तकाजा कर रहा है, करीमुल अकरमीन से तकाजा कर रहा है, मेरे वालिदैन तो मुझे मिला दे। वालिदैन किधर है? वो तो आग में है। एक जन्नत की हूर, एक जन्नत का फरिश्ता, इसके माँ बाप की शक्ल बन जाओ और उसके पास चले जाओ, यही है? गलत तो नहीं कह गया? इत्थे आन कुसा की ताप ने नहीं चढ़िया, बुझनो ना लाला मणि मन कसम कुसा की ताप नहीं चढ़िया। वो जन्नत ने हूर जनानी बनी गई, उसने बेरे की शक्ल बनी गई, फरिश्ते जरा उसने प्यो की शक्ल, भावे की शक्ल बनी गया। इतना कुसा नहीं आके नहीं 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 नहीं, सारे ऐसे तो यकीन किया। मगर अब वो मासूम, बाप की शक्ल, माँ की शक्ल, मगर जब उनकी छाती के साथ लिपटा तो वो जो खुशबू थी वो नहीं आई, वो खुशबू नहीं आई। पूछना बाद में, जुमे को वज़ाहत ही करेंगे, मुझे डर लगता है। बच्चा कहता है असली नहीं, असली नहीं है ये, असली लाओ, असली लाओ। किधर है? अब मासूम का तकाजा है, मासूम का, समझते जाना मेरे इशारे को, मासूम का तकाजा है। अब रहमत इलाही जोश में है, जो मासूम मांगता है दे दो, जो मासूम मांग रहा है दे दो, लाओ इसके वालिदैन को इसके सामने इसको दे दो। मासूम तो जन्नत में है। अल्लाह अकबर। अब बात क्या कर रहा था कि 3 स्टेज, वापस चलता हूँ अपने प्रोग्राम पे। 3 स्टेज, मासूम था, फिर लड़का बना, मासूम से लड़का बन गया, उसके बाद तीसरी स्टेज शुरू हो गई, जवान हो गया, भाई बन गया, चौथी स्टेज बाबा बन गया। अब ये बताओ कि क्या वो बचपने वाला हुस्न जो है वो आया होगा? नहीं, जो बन था जब जतन था, लागू था हाथ को, अब वो हुस्न होगा? बच्चे को तो गोद में बिठा के मुंह चूमते हो, अब उस लड़के का मुंह चूमोगे, उस बाबे का मुंह चूमोगे? वो पूछते ही नहीं है। और बाबू ने पूछना, बैठे लोग मैं बैठा है, पूछना ही कोई। हाँ, तो आप टुकड़े देने हो गए, आधा ना। मगर आओ जरा मैं आपको एक झलक दिखाऊं। आलम बशरियत की ये 4 हदें,
सिलसिला बशर की ये 4 दिन, मगर जब नबी की बारगाह में जाओगे तो फिर वलल आखिरत तो खैरुन लका मिनल ऊला। फिर जो पहले दिन का हुस्न था वो थोड़ा कम था, अब दूसरे दिन का हुस्न और ज्यादा हो गया, बढ़ापा आया ही नहीं। अब वो हुस्न में इतना इजाफा हुआ, इतना इजाफा होगा कि देखने वाला बेसाख्ता पुकार उठा, हसीन देखे जमील देखे, हसीन देखे जमील देखे, मगर तुम ईसा तुम ही को देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए अलिया कुरैशी। मौलाना गुलाम दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर इंजन शेड वाले फरमाते थे हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। हर रोज हुस्न ज्यादा, हर रोज हुस्न ज्यादा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बड़ा कि देखने वाला सहाबी है, चेहरे से थोड़ी सी चादर सरकी है, पूरी नहीं है, थोड़ा सा ही है ना, थोड़ी सी चादर सरकी है, बेखुद होकर ऊपर देखता, उधर देखता, उधर देखता, उधर देखता। पास गुजरने वाले गुजर रहे हैं, आका करीम ने बागा में क्या क्या देख रहे थे, या रसूलल्लाह वो भी चांदों से भी देख रहा था, थोड़ी सी चादर सरकी हुई थी, थोड़ी सी, अगर सारी उठ जाती तो फिर साइम अल्लाह तेरी कब्र पे रहमतें नाज़िल फरमाए। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उठता है हिजाब तेरा, एक भी उठता है हिजाब तेरा, थोड़ी सी चादर सबकी है। तो अब उसने मिसाल नहीं दी, किस मकाम पे पहुंचा, मेरा विजदान, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क ये कहता है कि या रसूलल्लाह ना आप सा कोई है ना होगा, हुआ ही कोई नहीं है। अब आखिरी बात खत्म, आका करीम की बारगाह हो, गलत काम हो, अल्लाह के नबी उसकी तरदीद ना करे, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है? आम बंदा नहीं ऐसे सोच सकता। आलिम की महफिल में गलत बात हो तो उसकी तरदीद ना करे, पढ़ने वाला गलत पढ़ा तो उसको रोके नहीं, हाफिज बैठा हुआ है, हाफिज को मुश्तबा लगा तो फिर वो रोके नहीं, मगर मुस्तफा करीम की बारगाह में मुस्तफा करीम बैठे हुए हो तो कहने वाला ये कहे कि खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब, कि पूरी खलकत में ऐब हो सकता है, तुझ में कोई ऐब नहीं है। एक बात भी कितनी जुर्रत से कह दी, कितनी 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 जुर्रत से की, कायना का कद खुलिकता कमा तशा, सारी खलकत को रब ने अपनी मर्जी से बनाया, तुझे तेरी मर्जी से बनाया। अल्लाह अकबर। दूसरी बात भी कह दी, तीसरी, तू जैसा हसीन मां ने जना ही नहीं है, मेरी आंखें देखा ही नहीं है। 4 बातें बड़ी बड़ी बेबाकी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर बड़ी दलेरी से कह दी, मगर चाहिए तो ये था कि कसर नफ्सी होती तो मेरे मुस्तफा करीम इसकी तरदीद कर देते, मगर मेरे मुस्तफा ने तरदीद नहीं की, तस्दीक की है, तस्दीक की है कि जो कुछ उसने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, मगर अपने कंधे से रिदा मुबारक मुजम्मल की चादर उतार के गले में डाली, इनाम दिया। अब क़यामत तक जो मुस्तफा की तारीफ करने वाले हैं उनको मुस्तफा करीम की तरफ से इनाम मिलेंगे। आखिरी बात, कराची में एक मौलाना साहब थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमतें नाज़िल फरमाए, मुफ्ती हाफिज मोहम्मद शफी ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, ओकाड़ा के रहने वाले थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं मुशाहिदे की बात करता हूँ, सुनी हुई बात मैंने कभी नहीं की। तो लोग खिदमत करते थे, पैसे फेंकते थे, तो जब हजरत उठते थे तो ऐसे दामन करते थे, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। वो भाई एक 5 का नोट पड़ा है वो भी ले, 10,000 का लिफाफा वापस। मेमनों का पीर, अब तो मेमनों ने अपना पीर बना लिया ना, एक उस वक्त मेमनों के पीर 10-10, 20-20 हजार का लिफाफा वापस कर दिया, मगर वो जो पैसे पड़े वो नहीं वापस किए, वो झोली में डाल दिए। मैंने पूछा हजरत से, फरमाने लगे ये मुस्तफा करीम की तरफ से इनाम है, ये मुस्तफा करीम की तरफ से इनाम है, इसका तो मैं एक ढेला भी जमीन पे नहीं छोड़ूंगा। अब जब उनकी बारी आएगी तो फिर मेरी खुद ही जो है वो सामने आएगी कि मैं लूं या ना लूं, मगर ये नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफा करीम ने इनाम दिया, और क़यामत तक मुस्तफा करीम के तराने पढ़ने वाले जो हैं उनको इनाम मिलता रहेगा। मगर एक इशारा कर दूं मज़ाहिया तौर पे कि इनाम चुकाया नहीं था, इनाम
इनाम इनाम चुकाया नहीं सी, आखे सी आप पे देंगे, देने वाले मर्जी से देंगे। और कितना दिया, अल्लाह अकबर, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात। मेरे प्यारे साथियों, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद कर रहा हूँ, तो उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है, जिनके हाथ में दामन। आप जरा देखो, कोई अबू बकर बना, कोई उमर बना, कोई उस्मान बना, कोई ज़ुनूरैन बना, कितने कितने दर्जे पा गए। आगे चल के 100 के बाद फिर से हवा का दौर, 100 के बाद तबई का दौर, 100 के बाद तबईन का दौर, सरसालहीन का दौर, उलमाए रब्बानीयीन का दौर। आओगे तो कुछ लेके जाओगे। वाली बगदाद की बारगाह में आए तो कुछ लेके गए, कुछ लेके गए, इल्म के दुर्रे रासुफ्ता लेके गए, इल्म के मोती लेके गए। मगर एक बात बता दो, लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो तुम खुद नहीं करते हो दूसरे को क्यों कहते हो? खुद करो तो फिर सामने बात आए। उसमें एक मिसाल देके खत्म। दाता अली हजवेरी गन बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, एक शख्स जाने लगा। आया क्यों था भाई, जा क्यों रहा है? कहा जी 3 महीने या 2 महीने या 1.5 महीना मैं रहा हूं, मैंने कोई करामत नहीं देखी, करामत नहीं देखी। कराम समझते हो, करामत नहीं देखी, जा रहा हूं। आप फरमाने के अच्छा, फकर जो है ये करामत का नाम है। वली उसको कहते हैं जो साहब एक करामत हो। सैकड़ों वली ऐसे गुजरे जिनसे एक करामत भी नहीं है, एक करामत भी नहीं है। ऐसे भी गुजरे जिनका एक मुरीद है, एक मुरीद है एक पीर का। अब बताओ वो कौन सा पीर है जिसका एक मुरीद है? एक मुरीद है, क़यामत तक नाम जिंदा रहेगा। एक मुरीद है पीर का, लाखों हजारों की तादाद में नहीं है। मेरे बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजदारी चूरा शरीफ, दादाजी सरकार पीर हैदर शाह बादशाह, आप फरमाते हैं मैं जरा उधर गया किधर लाहौर वाले पासे, ते उथे जेड़ा आया कि जी दुनिया ने पीर, कोई ही ने पीर, दुनिया ने पीर। मैं कहो कोई दीन ने पीर भी खावा, दुनिया ने पीर, दुनिया ने पीर, दुनिया ने पीर, वो कोई दीन वाला भी दिखाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहा कि करामत नहीं देखी। याद रखें, सूफी करामत का मोहताज नहीं होता। ये को पहचान नहीं है सूफी की, ठीक है, वली की पहचान नहीं है कि वो साहब करामत हो। वली की पहचान यह को साहब इस्तकामत हो। अब दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने पूछा सरकार ने, कितना अरसा रहा, टाइम बताया, पास बैठाया, शफकत की, पूछा मेरी महफिल में रहा है, वो गैर शरई हरकत देखी है? गैर शरई हरकत देखी? जी नहीं देखी। आपने फरमाया फिर सबसे बड़ी करामत ये है कि हथकार वाल दे निजार वाल, कि दुनिया में रह के बंदा सूफी सराप है, सुन्नत सुन्नत रसूल का मुंह बोलता सबूत हो। आज 11वीं शरीफ मनाई, अल्लाह सबको मुबारक करे। बहुत से पाकी 11वीं मनाने में वालों के बेड़े जो है वो तरे रहते हैं, उनके बेड़े किनारे लगे रहते हैं। दूसरी बात ये कि आज ये इदारा देख के मैं मुनाफिकत की बात नहीं कर रहा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है मुझे कि मैं झूठी टीसी करा? मैं को करो पटिया तो नहीं ना, क्योंकि मैं फसदा उधर काट चुके अल्लाह बंदा यार, मैं हकीकत कह रहा हूँ। इदारा देख के बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी क्या हुई कि जब बाहर मैंने ग्रीन बोर्ड देखा सैयदा आमिना। मैं कहता हूँ कि टाइम हो गए तो मैं एक गल सुना दिया। अल्लाह अकबर। हज का मामला था ना, उम्रे पे थे, हज का मामला था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैंने हज बदल करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसका हज बदल करूँ, वालिद साहब का करूँ, अम्मा जी का करूँ, किसका हज बदल करूँ? इरादा तो मैंने वालिद साहब का किया हुआ है। एक दरवेश थे मेरे बाबा जी को गुलाम, उन्होंने कहा कि मैं तो संगे गल बां पहले सा बुझे मारी गल में कि दादी जी और ना इहराम बनो तो सने अब्बा जी उड़ा पे खुश हो जासन। दादी जी ना जे बदल करो तो उसमें वालों तो रूह ही खुश हो जासी, तो हमारी वालदा राज की दाज। अब जरा देखें
جس مسجد کی نسبت یار سوچنے کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ماں کے ساتھ ایک نبی ماں کی قبر سے گزرا، لپٹ کے روئے یا نہیں روئے؟ سرکار یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اپنی والدہ کی قبر سے گزرے، لپٹ کے روئے یا نہیں روئے؟ کسی نے نہیں کہا کہ جی قبر کے ساتھ کیوں لپٹ کے رو رہے ہو؟ وہ نبی جو صاحب شریعہ ہے، صاحب کتاب ہے، اور پھر وہ نبی جو ختم الانبیاء ہے، وہ اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رو رہا، ماں کی ساتھ، اور ماں بھی وہ جو امر والی تھی، امر والی ماں، اور اس ماں کے ساتھ نسبت، تو پھر آقا کریم کی توجہ کیوں نہ ہوگی آدم کا اس طرح کہ میری ماں کا بورڈ باہر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، خیریت عطا فرمائے، چند معروضات، ٹوٹے پھوٹے پھول، انداز بیان کا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ ہوتا جائے تیرے دل میں میری بات، بولتے بولتے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے، خطا کا پتلا ہے، مگر میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ غلام پل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ اور پھر پاکستان میں جس چیز پہ آپ کو یاد ہوگا میں ختم کرتا ہوں، وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مقدی مقام ہوں تو جتیا میں ہاری۔